بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک نہاد شخص نے حجاج بن یوسف کا ویسا ادب نہ کیا جیسے ادب کی وہ لوگوں سے توقع کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر حجاج غصے میں بھر گیا اور کوتوال کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو قتل کر کے اس کی کھال اتار لو۔ حجاج کا یہ حکم سن کر وہ مرد خدا پہلے تو ہنسا اور پھر رونے لگا۔ حجاج نے یہ عجیب معجزہ دیکھا تو پوچھا، یہ کیا بات ہوئی کہ تو رویا بھی اور ہنسا بھی؟ مرد بزرگ نے جواب دیا، رونا تو مجھے زمانے کی اس بے دردی پر آیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں جن کا میرے سوا کوئی سہارا نہیں، اور ہنسی اس بات پر آئی کہ میں اپنے رب کے حضور اس اچھی حالت میں جا رہا ہوں کہ میرے کندھوں پر ظلم کا بوجھ نہیں بلکہ میری حالت مظلوم کی ہے جو خدا کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے۔ مرد بزرگ کی یہ بات سنی تو حجاج کے مصاحبوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ اے امیر، اس شخص کی جان بخشی اسے قتل کرانے سے بہتر ہے۔ اگر اسے قتل کیا گیا تو یہ تنہا قتل نہ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ کئی اور جانیں ہلاکت میں پڑ جائیں گی۔ اس شخص نے بہت مؤثر انداز میں حجاج کو نصیحتیں کیں، لیکن اس نے اپنا فیصلہ نہ بدلا اور اس بے گناہ شخص کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حجاج کے جس درباری نے سفارش کی تھی وہ بہت زیادہ ملول ہوا۔ اسی رات اس نے اس مرد بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر جو ظلم ہوا اس کی تکلیف تو بس چند لمحے کی تھی، لیکن ظالم حجاج پر اس کے ظلم کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ ہر شخص اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی دائمی نہیں ہے۔ کوئی ظالم ہو یا مظلوم، اسے دنیا سے ایک دن رخصت ہونا پڑتا ہے۔ البتہ اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس میں یہ ظالم توقع نہیں کر سکتا کہ اسے راحت اور عزت نصیب ہوگی، جبکہ مظلوم کے لیے تمام رسولوں نے یہ بشارت دی ہے کہ موت کا دروازہ پار کرتے ہی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔